السلام علیکم. میرے ایک عزیز ہیں, انہوں نے کچھ اپنی علامات, اپنی کچھ سمٹمز میرے ساتھ پچھلے دنوں شیئر کی. بہت اہم گفتگو ہوئی ہمارے بیچ میں. میں آپ کے سامنے وہ ڈسکشن رکھتا ہوں, اس سے آپ کو بہت سارے لیسنز ملیں گے. بتانے لگے کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو فریش نہیں اٹھتا, اگرچہ 8 سے 10 گھنٹے میں نیند پوری کرتا ہوں, لیکن جب جاگتا ہوں تو جسم بے چین سا ہوتا ہے, پٹھوں میں درد ہوتا ہے, پٹھے اکڑے ہوئے سے ہوتے ہیں, بازوؤں اور ٹانگوں میں درد سا رہتا ہے. معمول کے مطابق ناشتہ کرتا ہوں, کچھ گیپ کے بعد کافی بھی پیتا ہوں. کافی اس لیے پیتا ہوں کہ جسم میں کچھ کرنٹ آئے, کچھ توانائی آئے. حالت کچھ سنبھل تو جاتی ہے, مگر کافی پینے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ بعد میں اگر میں کبھی بلڈ پریشر چیک کروں تو بی پی بھی ہائی ہوتا ہے. ظاہر ہے کافی سے بی پی ہائی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, جن کی شریانوں میں چربی آلریڈی ہو تو وہ کافی سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. جن کی شریانوں میں چربی ہو, ان کا لپڈ پروفائل بگڑا ہو, اگر وہ کافی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بی پی شوٹ کرتا ہے, پالپیٹیشنز ان کو شروع ہو جاتی ہیں. مگر ان کے یہ والے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں, اس کے باوجود بھی ان کا بی پی ہائی ہوتا تھا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ کافی عرصے سے میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے. عمر ان کی 42 سال ہے, کوئی زیادہ ایج بھی نہیں ہے. ایریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ بھی کچھ عرصے سے ان کو چل رہا ہے, حالانکہ یہ کوئی اتنی زیادہ ایج بھی نہیں ہے. وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ہر چیز میں عدم دلچسپی ہے, چڑچڑا رہتا ہوں, غصہ کرتا رہتا ہوں, بیوی پہ, بچوں پہ, سب پہ مجھے بے تحاشا غصہ آتا ہے, اگرچہ بات اتنی نہیں ہوتی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں ملٹی وائٹامنس بھی یوز کرتا ہوں, ریگولر یوز کرتا ہوں. میرا اگلا سوال تھا کہ کون سے ملٹی وائٹامن یوز کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں وٹامن سی یوز کرتا ہوں, وٹامن ای بھی کبھی کبھار یوز کرتا ہوں, وٹامن ڈی آپ کے کہنے پہ میں نے شروع کیا تھا, وہ بھی استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو ظاہر ہے جو مجھے سنتا ہے وٹامن ڈی تو اپنا ضرور چیک کراتا ہے. اس کا تعارف میں بہت بار کرا چکا ہوں, اس پہ بہت تفصیل سے میں ویڈیوز بھی کر چکا ہوں کہ آج کل ہمارے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کتنی زیادہ کمی پائی جاتی ہے. تو وہ بتانے لگے کہ شروع میں تو مجھے وٹامن ڈی کی کمی تھی, لیکن اب نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کا وٹامن ڈی لیول کتنا ہے بلڈ ٹیسٹ میں جو آپ کا آتا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میرا وٹامن ڈی لیول 40 ہے, 40, جو کہ نارمل ہے. اگرچہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو 50 سے اوپر ہونا چاہیے. آئیڈیل 50 اور 80 کے بیچ میں اس کو سمجھتا ہوں, کیونکہ جب آپ 70s اور 80s میں ہوتے ہیں تو اصل اسٹرینتھ آپ تب محسوس کرتے ہیں. آپ کی ہڈیاں, آپ کے جوڑ, آپ کے پٹھے یہ مضبوط ہوتے ہیں, آپ کلیئرلی محسوس کرتے ہیں. آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن بھی نہیں ہوتی, آپ کے سینے میں زور ہوتا ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری پاورز واپس آ گئی ہیں. تو دس از وٹامن ڈی فار یو. جن کو شک ہے کہ کمی ہو سکتی ہے وہ ضرور چیک کرائیں. اچھا, تو میں نے اگلا سوال ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے جو اپنے بنیادی ٹیسٹ کرائے ہیں کیا وہ مجھے دکھا سکتے ہیں کسی دن؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرے موبائل فون میں, ٹھہریے میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے جو بیسک اور انتہائی اہم لیبز تھیں, رپورٹس تھیں, وہ مجھے دکھائیں. ان کا سی بی سی بھی نارمل تھا, ان کے جگر اور گردوں کے ٹیسٹ بھی نارمل تھے, چربی کے ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ سب نارمل تھے. ان کا تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا, وہ بھی نارمل تھا. تو جب یہ سارے ٹیسٹ انہوں نے مجھے دکھائے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب ان کا سب کچھ نارمل ہے, بظاہر بھی وہ کافی ہیلدی اور فٹ لگتے ہیں, تو پھر آخر ایسا کیا ان کی لائف میں چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہیں؟ تو میرا شک وٹامن ڈی کی طرف جا رہا تھا. 40 کا جو نمبر ہے وہ میری نظر میں بہت کم ہے. اگرچہ یہ نارمل رینج میں آتا ہے, 30 سے اوپر تو نارمل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جن لوگوں کا 40 یا 45 ہوتا ہے وہ کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہے ہوتے, ان کو کمزوری ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا, اور میں نے انہیں بتایا بھی کہ اس کو امپروو کریں, وٹامن ڈی کو بڑھائیں, 70-80 کے قریب لے جائیں تو آپ ضرور فائدہ اس کا دیکھیں گے. آپ کو ایک واضح چینج اپنے میں محسوس ہوگی. خیر وہ اتنے سیٹسفائی نہیں ہوئے, کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ 40 تو نارمل ہے, تو پھر میری حالت بہتر کیوں نہیں ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ 40 پہ انسان کو اتنا زیادہ بہتر محسوس نہیں کرتا. انڈیویجول ویریشنز ہوتی ہیں, کچھ لوگ 40 پہ بھی بالکل فٹ محسوس کرتے ہیں, لیکن ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ 50-55 پہ بھی بہتر محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے لیول کو بڑھائیں. تو وہ جیسے 10-20 درجے اور مزید امپروو کرتے ہیں وٹامن ڈی لیول کو, تو وہ واضح بہتری محسوس کر لیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ کافی عرصے سے میرا وٹامن ڈی 40 کی رینج میں آ رہا ہے, اس سے بڑھتا نہیں ہے. حالانکہ میں سپلیمنٹس ریگولر لیتا ہوں. وہ روزانہ 5000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی کے لے رہے تھے. تو وٹامن ڈی کا لیول, آپ کا خون کے اندر جو لیول ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, یہ 100 سے اوپر نہیں جانا چاہیے, یہ 70 اور 100 کے بیچ میں ہونا چاہیے. تو آپ بہتر محسوس کرتے ہیں, آپ کو اپنے اندر واضح کرنٹ محسوس ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں. ہمارے ریسرچ گروپ نے بھی حالیہ دنوں میں وٹامن ڈی پر ریسرچ کی ہے, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہ پبلشڈ ہے, اور یہ IEEE نامی انٹرنیشنل مستند جریدے میں شائع ہوا ہے. آن لائن یہ دستیاب ہے, ریسرچ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, پچھلے چند مہینوں میں نے ایک چیز پڑھی تھی, یہ بھی ایک ریسرچ تھی
کہ وہ لوگ جن کا وٹامن ڈی لیول امپروو نہیں ہو رہا, وہ وٹامن ڈی سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں, دھوپ بھی اپنے کو لگوا رہے ہیں, لیکن وٹامن ڈی اوپر نہیں جا رہا ان کا, تو ان کو ساتھ میگنیزیم ایڈ کرنا چاہیے. میگنیزیم کرتا کیا ہے, یہ بیسکلی وٹامن ڈی کی ایکٹیویشن کرتا ہے باڈی کے اندر, یہ وٹامن ڈی کی میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے. جیسے وٹامن ڈی کے اندر وٹامن K2 ایڈ کر دیں تو وٹامن ڈی کے ایکشن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اسی طرح میگنیزیم ایڈ کرنے سے بھی وٹامن ڈی کے ایکشنز بہتر ہو جاتے ہیں. وٹامن ڈی کا اصل کام کیا ہے کہ اپنے ٹارگٹس تک کیلشیم کو پہنچانا. تو میگنیزیم جب ایڈ کرتے ہیں وٹامن ڈی کے ساتھ تو کیلشیم کی ٹرانسپورٹ مزید بہتر ہو جاتی ہے. اور جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں, ظاہر ہے ان کو پتا ہوگا کہ میں کیلشیم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا, وہ خوراک سے ہمیں فراوانی سے مل جاتی ہے. جسٹ آپ وٹامن ڈی لیں. اگر آپ کی عمر 45 کو کراس کر چکی ہے تو وٹامن K2 بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے, دل کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ کی عمر اس سے کم ہے اور آپ K2 ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ میگنیزیم اس کے ساتھ ضرور ایڈ کریں, آپ کے وٹامن ڈی لیولز تیزی سے اوپر جائیں گے. تو وٹامن K2 کے معاملے میں اکثر لوگ مخمصے کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں یوز کرنا چاہیے نہیں, کیونکہ ظاہر ہے میں نے بھی اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہوا ہے پاسٹ میں. تو میں پرٹیکولرلی ان لوگوں کو زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ K2 ایڈ کر کے لیں وٹامن ڈی کے ساتھ, جن کو پاسٹ میں کوئی دل کا مسئلہ رہ چکا ہے, جن کا لپڈ پروفائل بگڑا ہوا ہے, جن کی شریانوں میں چربی ہے, دل کا مسئلہ رہ چکا ہے یا انجائنا ہو چکا ہے, دل کے دورے کا خطرہ ہے یا ہو چکا ہے, MI جس کو کہتے ہیں مایوکارڈیل انفارکشن, ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. کیونکہ K2 ایڈ کرنے سے جو کیلشیم کی ڈیپوزیشن ہے آرٹریز کے اندر, خون کی نالیوں کے اندر, وہ رک جاتی ہے. گردوں کے اندر یا جس کو سافٹ ٹیشو کیلسیفیکیشن کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی. تو K2 کا یہ فائدہ ہے. میگنیزیم بھی کیلشیم کی طرح کے کچھ رولز رکھتا ہے, یہ بھی ہماری ہڈیوں کا حصہ ہوتا ہے, مگر میگنیزیم کے باڈی کے اندر کچھ اور فنکشنز بھی ہوتے ہیں, جیسے کیلشیم کے بھی کچھ اور انٹرسیلر فنکشنز ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر میگنیزیم کی کمی زیادہ ہوتی ہے. آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو میگنیزیم کی کمی قدرے زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کے مقابلے میں. تو خیر, اس سٹوری کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. میرے عزیز جن کی ڈسکشن چل رہی تھی, وٹامن D3 وہ لے رہے تھے, K2 بھی انہوں نے بارہا ایڈ کیا تھا, اس کے اندر حالت کچھ بہتر نہیں تھی ان کی. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ میگنیزیم استعمال کریں اور 1 مہینے کے بعد مجھے بتائیں دوبارہ. تو میری ریکمنڈیشن پہ وہ وٹامن D3 پلس میگنیزیم استعمال کرنے لگے. اب سنیے وہ موڑ جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے. مہینے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے اور وہ انتہائی حشاش بشاش, مسکراتے ہوئے, کھلکھلاتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے مجھے بتاتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں. میں ایسا ٹھیک ہوں جیسے میری باڈی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تھکاوٹ, چڑچڑاپن, نیند کا نہ آنا, بار بار غصہ آنا, کمزوری, انگزائٹی, ڈپریشن, سب ختم. And he said he feels like a different man altogether. تو اس سٹوری سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میگنیزیم نے کیا ایسا کمال کیا ان کے اندر, کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے آپ اپنا میگنیزیم پورا کر سکتے ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر میگنیزیم کی کمی چل رہی ہوتی ہے. سنتے جائیے اور حیران ہوتے جائیے. تو وہ لوگ جن کا پیٹ ہر وقت خراب رہتا ہے, ان کے اندر کیلشیم, پوٹیشیم اور میگنیزیم کی کمی ہوتی ہے. جو لوگ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہے ہیں, ڈائیوریٹکس لے رہے ہیں, ان کے اندر بھی میگنیزیم کی کمی چل رہی ہوتی ہے. وہ لوگ جن کو شوگر ہے ان کے اندر بھی میگنیزیم کی کمی ہوتی ہے. تو آپ گنتے جائیں کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جن کو میگنیزیم کی کمی ہوتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ جو معدے کی کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور مسلسل PPIs میپروزول گروپ کی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی میگنیزیم کی کمی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اینٹی بایوٹک کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی اس کی کمی ہوتی ہے. وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں, وہ لوگ جن کی آنتیں کمزور ہیں, وہ میگنیزیم جذب نہیں کر پاتے خوراک سے, ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. ان سب لوگوں میں میگنیزیم کی کمی چل رہی ہوتی ہے. آگے چل کے آپ کو میگنیزیم رچ میں فوڈز بھی بتاؤں گا, خوراک سے آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں. کچھ سپلیمنٹس بھی آپ کو بتاؤں گا. کچھ لوگ قدرتی چیزیں پسند کرتے ہیں, کچھ سپلیمنٹس پسند کرتے ہیں, تو دونوں کا خیال رکھیں گے. کچھ لوگ اس چیز پہ بھی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ میگنیزیم جو لے رہا ہو وہ ساتھ میں زنک بھی ایڈ کرے, کیونکہ اس سے دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. دونوں ایک دوسرے کے ایفیکٹس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, دونوں کا فائدہ باڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے. خیر, میگنیزیم کے اچھے سالٹس آج کل ماڈرن سالٹس اویلیبل ہیں, اگر آپ جسٹ وہ لے لیں, زنک ایڈ نہ بھی کریں تو بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے باڈی کو. تو کون سی غذاؤں کے اندر میگنیزیم زیادہ پایا جاتا ہے, آپ اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں, ان پہ آپ کو توجہ رکھنی ہے. سبز پتوں والی تمام سبزیوں میں میگنیزیم ہوتا ہے. بادام, کاجو, کدو کے بیج, براؤن رائس, چیا سیڈز, چنے, بنانا, ایووکاڈو, انجیر, دودھ, دہی, ہول ویٹ, ان سب کے اندر
मैग्नीशियम पाया जाता है। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी का पता चल सके। तो ऐसा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ना ये कॉमनली अवेलेबल है, क्योंकि खुराक के जरिए जो मैग्नीशियम आप लेते हैं वो ज्यादा देर खून में ठहरता नहीं है। जज्ब शुदा मैग्नीशियम की जस्ट 1% खून में तैर रही होती है, जो कि बहुत कम है। बाकी ये फौरन जाके खलियों का हिस्सा बन जाता है, हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम इसको कहते हैं। तो इसलिए अगर आप खून का टेस्ट कराएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फौरन डिसअपीयर हो जाता है इन टिश्यूज के अंदर। अब सप्लीमेंट्स का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम सिट्रेट की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा जज्ब होता है आंतों से, मगर इससे कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए तो बहुत बेहतर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा अवेलेबल भी है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ताकतवर है, सस्ता होता है, इसलिए ज्यादा मिलता है, इस लिहाज से बेहतर है। और इससे आंतों में गड़बड़ बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया हो सकता है लोगों को। तो जिन लोगों की आंतों का फंक्शन कमजोर है, मैदा कमजोर है, या जिनका निजाम इंहिजाम काफी सेंसिटिव है, तो उनके लिए बेहतर नहीं है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम टॉरेट। ये काफी अच्छा है मगर महंगा होता है। इसके साथ चूंकि टॉरिन एडेड होता है तो ये आपके दिमाग को बहुत तकवीयत देता है, दिल के लिए भी अच्छा है। ये इसके एडिशनल इफेक्ट्स हैं। अगला है मैग्नीशियम मैलेट। ये बेहतरीन है, मैलिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है और इसी मैलिक एसिड की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। जिन लोगों को हर वक्त थकावट रहती है, फटीग रहती है, फाइब्रोमाइल्जिया है, उनको पट्टे बहुत जल्दी थक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़ा सा घर का काम भी उनको भारी पड़ता है, तो उनके लिए बेस्ट है। मगर ये चूंकि जिस्म के अंदर बहुत चुस्ती पैदा करता है, तो इसको आपने रात को नहीं लेना, इससे आपकी नींद उड़ सकती है और ये महंगा भी बहुत है। आखिर ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे अच्छा इस सेंस में माना जाता है कि आंतों से बहुत ज्यादा जज्ब होता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी ना होने के बराबर है। इससे रात को नींद भी अच्छी आती है, स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाता है, इससे मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि जो सप्लीमेंट सबसे अच्छे होते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ये काफी महंगा है। तो फायदे नुकसान मैंने साथ साथ बता दिए, आपको जो सूट करे आप वो ले सकते हैं अपने लिए। तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मिलेंगे कहाँ से, तो ये ऑनलाइन दस्तयाब है पाकिस्तान में। मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स मैंने बताए स्क्रीन पे ज़ाहिर है वो लिखे हुए भी आपको नजर आए, आप उनको गूगल में टाइप कीजिए, साथ पाकिस्तान लिखिए या अपना कंट्री लिखिए, आपको मिल जाएंगे। बाहर मुल्कों में अमेजोन पे भी दस्तयाब होते हैं। इसको लेना किस वक्त है, ये बहुत ट्रिकी बात है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि चूंकि इससे नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो इसको रात को लेना चाहिए, लेकिन एक बहुत कीमती बात आपको बताने लगा हूँ, अगर इसको आप रात को लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप इसको इसी पर्पस के लिए ले रहे हैं कि नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, क्योंकि इसका इफेक्ट है, मूड इससे बेहतर होता है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद लें। ये पूरा दिन आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, जज्ब हो जाएगा और रात को आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप इसको रात सोने से पहले ले लेते हैं तो उस टाइम इसका कोई इफेक्ट नहीं होना, हो सकता है आपकी नींद उड़ा दे, क्योंकि उस वक्त ये एब्जॉर्प्शन के चक्रों में होता है और ये जब तक प्रॉपरली बॉडी के अंदर जज्ब ना हो जाए, टिश्यूज के अंदर पहुंच ना जाए, इसके इफेक्ट्स ज़ाहिर आएंगे नहीं उस वक्त तक। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। जाते जाते एक चीज़ ऐड करता जाऊं, जो ख़वातीन मेनोपॉज के करीब हैं, मेनोपॉज में एंटर हो चुकी हैं, जिनकी माहवारी रुकने के करीब है, रुकने वाली है, उनको अलामात आ रही हैं इस चीज़ की, उनके लिए भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड होते हैं। वो मैग्नीशियम के साथ कुछ और सप्लीमेंट्स भी ज़रूर ऐड करें। विटामिन डी उसमें शामिल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है, विटामिन K2 उनको लेना चाहिए, विटामिन B12 उनके लिए अच्छा है। और जब आप मैग्नीशियम ले रहे हैं तो साथ में जिंक भी ऐड कर दें। ये सारी वो चीज़ें जो इस एज की खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वक्तन फ़ौक्तन विटामिन ए भी ऐड करते रहा करें। ये लास्ट में जितने सप्लीमेंट्स भी बताए, ये ऐड करने से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो देखने और सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।